اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، ماہانہ سلسلہ وار پروگرام ٹریئر آف نالج میں ایک بار پھر 4 نئی کتب کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی چونکہ آمد ہے اور اس نسبت سے آج ہم جس کتاب سے فیض یاب ہونے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شہادت امام حسین، فلسفہ و تعلیمات۔ اس عظیم کتاب کو تصنیف کیا ہے محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ علیہ نے، اور بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ نے علمی و فکری اور تحقیقی طرز اپناتے ہوئے شہادت امام حسین کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب بیک وقت ایک عام قاری اور اہل علم کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی سوچ کا کوئی گوشہ بھی تشنا نہیں رہتا، اور اس کو پڑھ کر جہاں دل میں ایک طرف ادب اور محبت اور تعظیم حسین پیدا ہوتی ہے، وہاں علم سے ہمارا دامن مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب شہادت امام حسین، فلسفہ و تعلیمات، اس کے 7 چیپٹرز ہیں اور 269 پیجز ہیں، اور مصنف نے اس کے پہلے چیپٹر کا آغاز شہید کے 5 معنی بیان کرتے ہوئے کیا ہے، اور شہید کے معنی بیان کرتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کے حوالہ جات کو لیا ہے۔ اب ہم شہید کا پہلا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو شہید کا پہلا معنی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 133 سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے حاضر ہونا۔ تو اب شہید کے حاضر ہونے کی پہلی جہت یہ ہے کہ شہید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اور اللہ کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں ان کو یکمشت اٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب اس کی دوسری جہت یہ ہے کہ شہید کے پاس ہزارہا ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، ہزارہا ملائکہ کو شہید کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، اور پھر شہید کی روح کو بڑے اعزاز کے ساتھ قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ آتے ہیں شہید کے دوسرے معنی کی طرف۔ شہید کا دوسرا معنی بھی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 185 کے مطابق کسی چیز کو پا لینا ہے۔ اب شہید کس چیز کو پاتا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ کے مطابق شہید 6 انعامات کو پاتا ہے۔ سب سے پہلے شہید کو شہادت کے وقت ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو عذاب قبر سے فوری طور پر نجات دے دی جاتی ہے۔ پھر اس کا چوتھا انعام یہ ہے کہ شہید کو قیامت کے خوف سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ایمان کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اور چھٹا انعام جس کو شہید پاتا ہے وہ ہے کہ وہ 70 آدمیوں کی شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں شہید کے تیسرے معنی کی طرف۔ شہید کا تیسرا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا۔ تو شہید شہادت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا مشاہدہ اور حسن صفات کا دیدار بلا حجاب کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم شہید کے چوتھے معنی کی طرف۔ تو شہید کا چوتھا معنی جو ہے وہ ہے مدد کرنا۔ تو شہید اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کر مولا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قوم اور ملک و ملت کی مدد کرتا ہے۔ شہید کا پانچواں معنی ہے گواہی دینا۔ تو شہید جام شہادت نوش کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے اور قوم کی قدروں کے حق ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں اسی کتاب کے ہم چیپٹر 2 کی طرف، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہادت امام حسین جو ہے اس کی انفرادیت کیا ہے۔ معزز سامعین، محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس چیپٹر میں شہادت امام حسین کی انفرادیت کو کئی اعتبار سے واضح کیا ہے۔ شہادت امام حسین کی سب سے پہلی انفرادیت یہ ہے کہ شہادت امام حسین کا چرچا ان کے بچپن سے ہو رہا تھا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کی گود میں دیا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، اشکبار ہیں۔ تو میں نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت یعنی مسلمانوں میں سے ہی بعض لوگوں کی ایک جماعت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کیا اس بیٹے کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس بیٹے کو، اور مجھے سرخ مٹی بھی دی گئی ہے جو کہ اس جگہ کی ہے جہاں میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا اس مقام کی بھی نشاندہی فرما دی تھی۔ اور پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی مٹی بھی عطا فرما دی تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان ہے کہ 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس طرح حضرت امام حسین کی اس دنیا میں آتے ہی آپ کی شہادت کا چرچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ شہادت امام حسین پر ملائکہ کے ساتھ ساتھ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں۔ اور یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، یعنی کہ عام شہید کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ملائکہ آتے ہیں اور آپ کی روح کو بڑے اعزاز کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن شہادت امام حسین کے وقت ملائکہ کے ساتھ ساتھ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنفس نفیس موجود تھے۔ شہادت امام حسین کی تیسری انفرادیت اور تیسرا امتیاز یہ ہے کہ دوسری شہادتیں وقوع پذیر ہونے کے بعد لکھی اور درج کی جاتی ہیں، مگر شہادت امام حسین کا ذکر 50 برس پہلے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ دوسرے شہداء کے راوی عام لوگ ہوتے ہیں، مگر اس شہادت کے راوی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر اس کی آخری انفرادیت یہ کہ یہ داستان شہادت کسی ایک شہید کی نہیں، بلکہ یہ گلشن نبوت کے کسی ایک پھول پر بھی مشتمل نہیں، بلکہ یہ سارے گلشن کی قربانی ہے۔ تو آتے ہیں اسی کتاب کے چیپٹر 3 کے ریویو کی طرف کہ اس چیپٹر میں ہمیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کیا فرماتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں۔ ناظرین، مصنف نے یہاں شہادت امام حسین کے متعلق ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس تیسرے چیپٹر نے آپ نے فرمایا ہے کہ شہادت امام حسین ان فیکٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ایک باب ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کو خاتم النبیین ہونے کے ناطے تا قیامت زندہ اور تابندہ رہنا ہے، ہمیشہ قائم رہنا ہے اور کبھی نہ مٹنے والا رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم یہی رنگ شہادت امام حسین کے ذکر میں ہمیں نظر آئے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کہیں شہادت امام حسین حضور اکرم کی سیرت طیبہ کا ہی کوئی مبارک گوشہ اور حصہ نہ ہو، حضور کی زندگی میں ہی کہ جو آقا حضور کی زندگی میں ہی رقم نہ ہو سکا ہو، اور باری تعالیٰ نے سیرت النبی کے اس گوشے کے ظہور تام کے لیے اپنے آپ کے بیٹے سیدنا امام حسین کو منتخب کر لیا ہو۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شہادت حسین ان فیکٹ سیرت نبی کا ہی ایک باب ہے، تو اس کے لیے ہم سورہ نساء کی آیہ کریمہ نمبر 69 میں دیکھتے ہیں کہ شہید اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے ایک ہے، یعنی شہادت جو ہے وہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اب نبی کریم جملہ نعمتوں کے تقسیم کنندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور سب انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کو ہر نعمت بواسطہ مصطفیٰ ملتی ہے۔ اگر یہ بات حق ہے تو شہداء کو شہادت کی نعمت کس طرح میسر آئی؟ پھر بظاہر تو حضور کا دامن اس نعمت سے خالی نظر آتا ہے، حالانکہ حضور کی تمام نعمتوں پر ہر ایک سے کلی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اپنا دامن بھی اس نعمت سے خالی نہ ہو۔ تو حضور شیخ الاسلام ہمارا تجسس بڑھاتے ہوئے ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ ہر عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہر عمل کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک ہر عمل کی روح ہوتی ہے، اس کی انٹینشن ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے۔ عمل کی روح یعنی عمل کا ارادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھے تو آپ میں بدرجہ اتم موجود تھا،
یعنی شہادت کی آرزو اور جوہر موجود تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ تو گویا آپ کی شدید خواہش تھی کہ مجھے کروڑ جانیں بھی ملے تو میں راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اب آتے ہیں شہادت کی ظاہری صورت کی طرف۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری یعنی پانی میں ڈوب کر مر جانا یا زہر سے مارا جانا، اور ایک ہوتی ہے شہادت جوہری یعنی میدان جنگ میں راہ خدا میں مارا جانا۔ اب اس کو آگے تفصیل سے بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام کہ ہر عمل کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اب ہم اگر سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں اور شہادت کا نقطۂ آغاز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کی زندگی میں شہادت سری کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ موجود ہے اور شہادت ظاہری کا بھی نقطۂ آغاز موجود ہے۔ شہادت سری کا نقطۂ آغاز غزوہ خیبر میں ہے کہ غزوہ خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا، زہر ملا ہوا کھانا دیا گیا، اور شہادت جوہری کا جو آغاز ہے وہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارکہ شہید ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں شہادت کا باب مکمل کرنے کے لیے اور اس کو نقطۂ انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دو افراد کو منتخب فرمایا، تو وہ یہ ضروری تھا کہ وہ دو افراد آپ کے اپنے ہوتے، تو اللہ نے حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو شہادت کے سیرت النبی کے باب کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ دونوں شہزادوں کو ظاہری اور باطنی مشابہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن کو شہادت سری یعنی زہر سے شہادت نصیب ہوئی، اور حضرت امام حسین کو شہادت ظاہری یعنی کربلا کے میدان میں شہادت نصیب ہوئی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا من حسین کہہ کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی کیونکہ میرے فضائل و کمالات سے گوشہ شہادت کا ظہور تام میرے حسین سے ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں چیپٹر 4 کی طرف کہ شہادت امام حسین کی اس کتاب میں چیپٹر 4 میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ شہادت امام حسین کے تمام حقائق اور واقعات کیا ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس چیپٹر میں بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے یزید نے تخت سنبھالتے ہی گورنر مدینہ کی طرف خط لکھا، اور حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لینے کا کہا گیا، پھر ان تینوں احباب نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کے واقعات کا بیان ہے، مکہ میں کوفیوں کے خطوط کا جو تانتا بندھا تھا اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کا بجانب کوفہ روانگی کے واقعات کا بہت تفصیل سے بیان ہے۔ اسی طرح کوفیوں کی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کا بیان ہے۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین پہنچے تو حر بن یزید کی آمد اور آپ کا راستہ روکنے کے واقعات ہیں، اور 3 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک 5000 یزیدی لشکر کے ساتھ آپ کے پانی بند کرنے اور خاندان نبوت کو ستانے کا واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی اس کا بہت تفصیل سے بیان ہے کہ کس طرح خانوادہ رسول کا ایک ایک فرد جو ہے جام شہادت نوش فرما گیا، اور ایک طرف 72 افراد تھے اور دوسری طرف 5000 کا لشکر تھا، اور کس طرح یہ واقعات رونما ہوئے ان کا بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تدفین شہداء کا بیان ہے، اور حضرت امام حسین کا نیزے کی نوک پر چڑھ کر گواہی دینے کا بیان ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تمام خواتین اور بچوں کا شام کے سفر کے سارے واقعات کا بیان ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں حاضری کا بیان ہے، اس کے بعد یزید کے دربار میں حاضری کا بیان ہے، اس کے بعد آپ کی مدینہ منورہ میں واپسی کے بیانات، اور پھر یزید کا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا بیان ہے، اور پھر یزید کے عبرتناک انجام کس طرح ہوا اس کا بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
تو اب چلتے ہیں شہادت امام حسین کے ہم اگلے چیپٹر 5 کی طرف. اس میں شہادت امام حسین کا اور مقام رضا کا بیان ہے کہ کس طرح شہادت امام حسین جو ہیں حضرت امام حسین جو ہیں وہ کس طرح مقام رضا پر فائز تھے. اسی کتاب میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ ولایت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، مرحلہ صبر، مرحلہ توکل اور پھر ولایت کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ مرحلہ رضا آتا ہے. مرحلہ صبر اور مرحلہ توکل کی وادیوں سے گزرنے کے بعد جب کوئی ولی مقام رضا پر پہنچتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ نگاہ اٹھائے تو رب کریم تقدیر بدل دے اور موت کو حیات میں بدل دے. تو محترم ناظرین، مقام رضا کے بھی اب 3 درجے ہیں، جس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تقدیر کا علم ہو پھر بھی ہم اپنی قضا کو قبول کر لیں اور اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنی تقدیر کو نہ ٹالیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب تقدیر کی چھریاں چل رہی ہوں تو بندے کو کرواہٹ کا احساس تک نہ ہو بلکہ وہ لذت اور میٹھا پن محسوس کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب سب کچھ لٹ جائے، چھن جائے، اس کے بعد بھی خوش و خرم ہو اور زبان پر کوئی شکوہ نہ آئے. تو شہادت امام حسین ولایت کے سب سے اونچے درجے مقام رضا پر فائز تھی اور کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ آیا تھا. اب چلتے ہیں اسی کتاب کے چیپٹر 6 کی طرف. کہ چیپٹر 6 میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعہ کربلا در حقیقت مضامین قرآن میں سے ایک مضمون ہے، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنا، اس کا تذکرہ کرنا عین مضمون قرآن ہے، کیونکہ واقعہ کربلا نزول قرآن کے بعد ہوا. حصہ قرآن تو نہیں، مگر قرآن کے مضامین سے ثابت ہے کہ صالحین کے واقعات قرآن کا حصہ ہیں. اصحاب کہف کے واقعات، حضرت مریم کے واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک کا حصہ ہیں. تو واقعہ کربلا ایمان میں پختگی کا سبب ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ کرنا عین قرآن کے مضامین میں سے ہے اور نصیحت امیز تذکرے کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہے. ناظرین، اب آتے ہیں اسی کتاب کے چیپٹر 7 کی طرف اور آخری چیپٹر کی طرف. مصنف قائرین کو شہادت امام حسین سے جو پیغام ملتا ہے وہ ہمیں آخر میں دیتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیوی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہوتی، اور ہمیں جب حالات اسلام مخالف ہوں تو عملی جد و جہد کرنی ہے اور حسینی لشکر کا حصہ بننا ہے. اور دوسری طرف وہ ہمیں امن کا پیغام دیتے ہیں کہ شہادت امام حسین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کے اختلافات مٹا کر فقط محبت حسین میں ایک ہو جائیں، کیونکہ نسبت مصطفیٰ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. اہل بیت طہار اور صحابہ کرام سے برابری کا تعلق رکھنا حکم رسول ہے، اور اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں. ہمیں صرف اہل بیت سے مراد پنجتن پاک نہیں بلکہ تمام اہل بیت لینے چاہیے، اور تعصب چھوڑ کر ہمیں تمام ازواج مطہرات اور پنجتن پاک اور صحابہ کرام سے محبت اور ادب اور تعظیم کا تعلق رکھنا چاہیے. ہمیں بغض اہل بیت اور بغض صحابہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو یہیں پر اس عظیم کتاب کا ریویو ختم ہوتا ہے، اور میں سسٹر قدسیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اگلی بک کا ریویو پیش کریں ہمارے سامنے. بہت شکریہ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our respected and honorable viewers. Thank you, sister, for your insightful book review. The English book that I will review today is on the incredible piece of work by Dr. Muhammad Tahir al-Qadiri. It has a beautiful cover, as you can see, and it is titled The Real Sketch of Prophet Muhammad Sallallahu, alaihi, Sallam. This book has 124 pages and it is divided into 2 parts. The first part focuses on the general description of the personality of the most perfect and beautiful human, the Holy Prophet Muhammad Sallallahu, alaihi, Sallam, and the second part then goes on to describe 63 specific descriptions outlining the true image of the personality of the Holy Prophet Sallallahu, alaihi, Sallam. This book is really a good source of information, and that's because everything that's written in this book is evidenced and backed up by authentic narrations, be that from the Quran or the Hadith. God Almighty raised the Holy Prophet Muhammad Sallallahu, as a perfect example for humankind. He was sent as a mercy to the creation, and it is our intercessor on the Day of Judgment.
In recent times, the beautiful and excellent character of the beloved Prophet of God Sallallahu has been maligned due to not knowing him. To counter this, it is important that the true image of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu is conveyed to all people, which is the true purpose of this book. This booklet hopes to give the real sketch of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu so that the reader can see the true image of the Prophet's excellent and mighty character. This book is a comprehensive effigy of the Holy Prophet Sallallahu delving into his personality, virtues and life. Written for both non-Muslims and Muslims alike, Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri clears modern misconceptions and realises the true nature of the final prophet, a man of peace, love and tolerance. I'm going to be reading a couple of extracts from the book, just to kind of give you an idea of what's included in the book. So on page 5, there's a little bit about his Sallallahu Alaihi Wasallam's physical appearance, and it's written that he had broad shoulders and a broad high chest. He was strongly built. His chest and stomach were flat and firm. No part of his flesh was loose. On his back between his shoulders was the seal of prophethood. His complexion was white, tinged with pink, reddishness, like a flower. When he took his shirt off his shoulders, the colour of his body was like cast silver. His neck was like a column of silver. His teeth were perfectly white and even, with a slight space between them. When he was happy, his face shone like the moon, and when he spoke, it seemed as if light emanated from between his teeth. He had big but beautiful hands and feet. The palms of his hands and soles of his feet were firmly padded. He had no hair on his feet. When he washed them, the water didn't stay on them. He walked with a firm gait, slightly leaning forward as if he were striding downhill. He could walk very fast. People would run behind him and could not keep pace with him. When people who were weak were travelling with him, he slowed down for them or made them ride animals, and he prayed for them. He insisted that his companions, may Allah be pleased with them, should walk in front of him rather than behind him. His face was the most beautiful of human faces. His form was the most beautiful to be found amongst men. So was his character. So it's a little bit about his physical description, and then it carries on, and then on page 8 it's I'd like to highlight that he was blessed with such divine grace, beauty and glory that when he sat with his people, they sat around him in a circle, and in love and fascination they would be so quiet and still that if a bird had sat on their heads, it would not have flown away. And also in all of the Prophet Muhammad Sallallahu relationships, he never caused two people to be angry at each other. And we carry on looking at page 14, where it says that he Sallallahu helped with the household chores. He cleaned, washed, mended and milked the sheep. No work was beneath his dignity. So this is just encapsulating the true personality and character of the beloved Prophet Sallallahu, and obviously everything that I'm saying is backed up by authentic hadith at the bottom, and it's everything is referenced, but I'm not going to go through the references. I'm just picking out key points and highlighting them to you. And then on page 15 it says, when his wives became ill, he took care of them and cooked soup for them, saying, drink, this will cleanse the pain and sadness in the heart of the sick as water cleanses the dirt of a person's body. So make sure you narrate that to your husbands when the next time you get ill. And then it carries on saying that when they were upset, when his wives were upset, he would be very kind and gentle with them and ask them to pray so that their grief would subside. Carries on by saying he was gentle with his children. He would stand up as a gesture of respect when his daughter Fatima, may Allah be pleased with her, came to see him, and he would kiss the top of her head.
such as the love that he had for Fatima, subhanallah. And in terms of his grandchildren, they would climb on his back while he prayed, and he didn't mind that. He loved all of his people, but he loved the very young and the very old most of all. So that's a bit of a sunnah, to love the very old and the very young most of all. And then on page 16, I like to draw your attention to the fact that when the Prophet Muhammad ﷺ led the prayer, he actually tried to make it short, to make it easy for others. And then it's only when he prayed alone he made it long. And then on the same page, it carries on to say that his enemies became his closest followers when the veil of blind prejudice was removed from their sight. And when they were actually were able to see with clarity the true nature of the Prophet's character. A little hadith is mentioned here. Thumama bin Uthal, may Allah be pleased with him, having been forgiven by the Prophet Muhammad ﷺ, expressed a sentiment that was shared by many other former enemies of Islam. And he said that he said to the Holy Prophet ﷺ, by God, throughout the entire earth, no face was more despised by me than your face, and yet now your face has become the most beloved of faces to me. By God, throughout the entire earth, no religion was more despised by me than your religion, and yet now your religion has become the most beloved of religions to me. By God, throughout the entire earth, no land was more despised by me than your land, and yet now your land has become the most beloved of lands to me. So his enemies would become his closest followers just through seeing the true nature of the beloved Prophet ﷺ and witnessing it, because obviously at that time they could witness it in real time. This is my most favourite page. So on page 49, it says that the Prophet Muhammad ﷺ was the most humble. And then it goes on to say that the beloved Prophet of God ﷺ was humble, and he loved humbleness and humility. He ﷺ disliked pride and arrogance. From his humility, he ﷺ would sit on the floor, eat sitting on the ground, and accept the invitations of slaves and eat the food that they ate. Subhanallah. He ﷺ would partake in the household chores with his family and would sit with the poor and weak. He ﷺ taught others to humble themselves and not to feel superiority over others, as the one who thinks he is superior to others will be brought down by God. So our last and final messenger, Sallallahu alaihi wasallam, most beloved to God Almighty, was in fact the most humble. The esteemed Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam changed the perception of people in how they viewed the poor and needy in society. He Sallallahu alaihi wasallam said, God only gives aid to this community if Muslims by virtue of its weak ones. The Prophet ﷺ stood by the poor and indigent and spoke of their lofty status in the sight of God, saying, look for me among your weak ones, for it is only by their virtue that you are granted provision and support. He encouraged his followers to honour them and to treat them with dignity, saying, love the poor and sit with them. I'd also like to pinpoint that in this book it says that the first to speak against racism was Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, and then it gives a little example there on page 65. So Dr. Muhammad Tahir Qadri has written that on one occasion a companion of the Prophet Sallallahu alaihi wasallam despairingly said to Bilal, you son of a black woman,
Hearing this, the Prophet ﷺ swiftly rebuked this companion for his racism, saying, "Are you taunting him about his mother? There is still some influence of ignorance in you." The Prophet Muhammad ﷺ unequivocally condemned racism when he said, "All mankind is descended from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, and a non-Arab has no superiority over an Arab. A white person has no superiority over a black person, nor a black person has any superiority over a white person, except by piety and good action." This declaration was the first of its kind in human history. So this shows you that Prophet Muhammad ﷺ was a true advocate, and he spoke against racism. On page 78, Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad al-Qadi, has written that the Prophet Muhammad ﷺ is the ambassador of interfaith harmony. So in his lifetime, Prophet Muhammad ﷺ permitted a Christian delegation from Najran to pray in his mosque when they visited Medina. This delegation came to debate him and challenge his message, but in spite of this, he permitted them to pray in his mosque, thus showing the importance of fostering dialogue and cooperation between the adherents of different religions. So once again, this book is trying to challenge the misconceptions that are evident in the society. On page 95, it's highlighted that the Prophet Muhammad ﷺ was the most merciful towards sinners, and says, Dr. Muhammad al-Qadi has written that concerning this, concerning the intercession that the esteemed Prophet ﷺ will make for us, the esteemed Prophet Muhammad ﷺ said, "My intercession is for the sinners of my nation." And giving details about this intercession, he ﷺ said, "I was given an option between intercession and half of my nation in entering paradise, and I chose the intercession because it is more encompassing. Do you think the intercession is for the pious and righteous? No, in fact, it is for the sinners and wrongdoers." Just an example of how merciful the Prophet ﷺ is towards the sinners of his nation. He not only cared about human life, he also cared about the environment and was an advocate for the environment as well. The Holy Prophet ﷺ said, it is written on page 103, that if a Muslim plants a tree or sows seeds and then a bird or a person or an animal eats from it, it is regarded as a charitable gift for him. So it just kind of shows you his sweet nature and how much he had, how much regard he had, not only for humans but also just the environment as well. And Prophet ﷺ, Dr. Muhammad al-Qadri, has written on page 107 that Prophet Muhammad ﷺ was a true advocate of moderation, and is written here that the Prophet ﷺ has said, "Beware of going to extremes in the religion, for the only thing that destroyed those before you was extremism in religion." The companions, may Allah be pleased with them, relate that he ﷺ ordered them to adhere to a moderate path and not to make religion difficult, otherwise it would overcome them. So try and take that middle path. So on page 116, there are a couple of golden principles that have been selected by Dr. Muhammad al-Qadi that have been written and kind of included here at the end of the book. So I'm just going to go through some of them. So first one is, religion is sincerity. Do not cause harm or reciprocate harm. Actions are by their intentions. God is beautiful and he loves beauty. Whoever believes in God in the last day, let him say what is good or remain silent. Fear God wherever you may be. Follow a bad action with a good one to erase it, and treat people well. Every human being makes a mistake, and the best of those who make mistakes are the ones who repent and ask for forgiveness. A good word is charity.
be in this world like a stranger. The one who encourages a good is like the one who acts upon it. So those are the golden principles that this book ends with. I really, really recommend everyone to read it, to discuss it, to have study circles within your family, and to even just personal study as well. It's such an amazing book. And I would like to end this book review session by thanking you for listening and making it this far. There is so much that I would like to share with you about what's included in this book, but due to time constraints I cannot. So you're going to have to read it for yourself. All of our books are available on minhajpublications.com. Please do join us in our next programme, and this will be on the 5th of September at 1 p.m. on the Minhaj Women League UK's YouTube channel and Facebook page. Thank you. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری بات لوگوں پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ منہاج القرآن وومن لیگ یو کے کی جانب سے پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے شکریہ کروں گی باجی سسٹر قدسیہ کا، اور میرے بعد جو کتاب کا ریویو پیش کریں گی وہ سسٹر سندس رضوی پیش کریں گی۔ انگلش کتاب کا ریویو ہوگا۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مطالعے کو رجحان دلانے کی طرف اور مطالعے کو فروغ دلانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ مطالعے کا تعلق جیسے ہے، اس کتاب کے ریویو سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ریڈنگ کی امپورٹنس جو ہے، مطالعے کی جو امپورٹنس ہے وہ آج کل کے دور میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمارے یہ فکر کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ جو ریڈنگ کی امپورٹنس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، اور الیکٹرانکلی جو ایڈز ہیں، ایڈ ہی کہا جائے گا انہیں، الیکٹرانکلی ڈیوائسز ہیں، کینڈل ڈیوائسز ہیں، تو ان کے ذریعے جو ریڈنگ میں ہمارے دماغ کی نشو و نما اور ہماری آنکھوں کی نشو و نما ہے وہ اس سے کافی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب سے ریڈنگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ایک اس کا دائرۂ کار بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی سوچ کا دائرۂ کار ایک کتاب کے مطالعے سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی سوچ مزید اور بڑھ سکتی ہے بجائے اس کے کہ جو ہم الیکٹرانکلی گوگل سرچ یا ویب براؤزنگ یا کنڈل ڈیوائسز کے تھرو جو ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ چلتے ہیں جی آج کی خوبصورت ٹاپک کی طرف، آج کی کتاب کی طرف۔ تو آج کی کتاب جو چوز کی گئی ہے اس کا نام ہے قرابت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہاج القرآن کی یہ خوبصورت تحفہ۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ باہر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی اندر سے خوبصورت ہے۔ باہر میں اس کے بہت ہی خوبصورت خطاطی سے یہ نام دیا گیا ہے اس کتاب کو، اور یہ کتاب جو ہے وہ 10 ابواب، 255 صفحات اور 139 مراجع، المصادر والمراجع پر مبنی ہے۔ المصادر والمراجع ریفرنس اور ریسورسز اور ریفرنسز جو اس کے آخر میں ہیں وہ 139 کی تعداد میں ہے۔ اس کے مطالعے کے دوران جو تجربہ میں نے کیا وہ یہی ہے کہ جس کتاب کے مصادر اور مراجع تعداد میں زیادہ ہو تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اندر جو اس کے مٹیریل ہے، جو اس کو مطالعہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس میں بہت سے ایسے سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے لیے، جس میں تضاد بھی ہوتی ہے، ائمہ کی رائے بھی ہوتی ہے، مفسرین کی رائے ہوتی ہے، تو اس کے لیے اتھینٹک بکس کا ہونا اور ریلیونٹ بکس کا ہونا، ریفرنسز کا اور ریسورسز کا ہونا جو ہے ایک اچھے رائٹر کی پہچان ہے کہ اس میں وہ تمام جو ہے ریسورسز اور ریفرنسز جو ہے کتاب کے آخر میں شامل کیے جاتے ہیں۔ کتاب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قرابت جو ہے قریب ہونے کا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قریب ہونے کے، نزدیک ہونے سے اس کے معنی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے وہ اسی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے بارے میں، ان کے اہل بیت کے بارے میں ہے۔ ناظرین و سامعین، قرابت عربی زبان کا لفظ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے
کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک انسان کا فطری عمل ہے کہ جو اسے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے اسے محبت، انسیت، ہمدردی کا، صلہ رحمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو خوشی غمی میں جو ہے یہی قرابت دار اور رشتہ دار جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے دل بھوجل ہو جاتا ہے، کوئی بات بری لگ جاتی ہے، اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ میل جول کے بعد وہ بات جو ہے وہ صاف بھی ہو جاتی ہے، دل صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفت کا جو جذبہ ہر انسان، ہر مومن مسلمان میں اس کے دل میں رکھا ہے، اسی سے ریلیونٹ یہ کتاب آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور اپنے اہل بیت سے بہت الفت فرماتے تھے، بہت زیادہ الفت فرماتے تھے، ان کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کتاب میں یہ تک بھی بات شامل کی گئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، ان سے اللہ محبت نہیں رکھتا۔ یہاں تک بھی ڈرایا گیا ہے اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجیے، آپ کے اہل بیت سے محبت کیجیے، جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں اور دیگر چیزیں اس بات میں اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قرابت النبی نامی اس تصنیف کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو دل، جو قلوب اہل بیت، جو قلوب جو ہے اہل بیت کے لیے پہلے سے ہی جو سرشار ہیں ان کی محبت میں، ان میں جو ہے اس کو اور مزید جو ہے اس کی حلاوت انہیں نصیب ہو، اور جن کے دلوں تک یہ بات نہیں پہنچی یا جن کے قلوب میں اہل بیت کا علم نہیں ہے تو انہیں اس علم سے سرشار کیا جائے۔ ذیلی کتاب قرابت النبی کا آغاز اہل بیت اطہار کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلا باب ہے، اس کے باب پر پہلے آپ کو ایک تھورلی جو ہے ایک نظر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اس میں 10 ابواب ہیں، اس کو ہم 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے متعارف کروائیں گے۔ القول فی الآیات تطہیر، پہلا باب جو ہے وہ آیت تطہیر سے متعلق بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاکیزگی کا اس میں بیان ہے۔ اس میں 10 سے زیادہ قول جو ہے وہ اس میں تحریر کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو کہ آیت تطہیر ہے کیا، اور آیت تطہیر کی افضلیت اور اس کے اوپر ائمہ کی رائے، اور اس میں کسی بھی قسم کا آیت تطہیر ایک واحد وہ آیت ہے جس کو لے کر تمام مکاتب فکر کا جو ہے وہ اتفاق پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت تطہیر جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33ویں آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اپنے معنی میں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ جو غلطی ہوئی ہے پڑھنے میں اس میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، لیکن کوشش ہے کہ آپ کو اس آیت کا تمام کا ترجمہ عربی اور اردو میں آپ تک پہنچ جائے۔ یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کے عظیم الشان مراتب اور ان کی شان کی طرف توجہ دلانے کی حامل ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت پر بنیادی ماخذ ہے۔ اس کی جو ابتدا کی گئی ہے obviously وہ انما سے کی گئی ہے، انما سے یہی کہ کوئی شک و شبہات اس میں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ لفظ اہل بیت جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اہل بیت، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے تمام جو رجس ہے، گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، وہ تمام تر پاک کر دی جائے۔ لائک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت اور پاکیزگی ہے اس کا بیان ہے کہ وہی پاکیزگی اور عطرت اور جو اعلیٰ مقام ہے وہ اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ اس کے آیت تطہیر سے متعلق جو ہے اس کتاب میں بہت خوبصورتی سے قول درج ہیں، احادیث درج کی گئی ہیں جن کی تعداد 5 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث جو اس میں رقم کی گئی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر جسے خم کہتے ہیں ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جی غدیر خم کا واقعہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے اسلام میں۔
خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واضح نصیحت فرمائی. پھر فرمایا اے لوگوں الا ایھا الناس فانما انا بشر یؤشی ان یاتی رسول ربی فاجیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اسے لبیک کہوں گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعظ کے دوران اپنے دنیا سے چلے جانے کا، دنیا سے پردہ کر دینے کا سے یہ بات جو ہے وہ ابتدا لی اس بات کی، اس حدیث کی، اور آپ نے کہا کہ ایک دن میرے پاس فرشتہ آئے گا، میں اسے لبیک کہوں گا، میں اپنے اللہ کے حضور چلا جاؤں گا. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی وہ کہ کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کہ اس کو جو ہے تھام لو، اس پہ عمل کرو. فحتی علی کتاب اللہ والرغب فیہ، تو اس میں یہ بھی راوی بتاتے ہیں جنہوں نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہ اس پہ بہت ترغیب دلائی اور لوگوں کو اس چیز کے لیے ابھارا کہ کتاب پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو. ثم قال، پھر انہوں نے کہا وَأَهْلِ بَيْتِ، ثم قال، پھر انہوں نے کہا وَأَهْلِ بَيْتِ، اور میرے اہل بیت. اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے باب پر اگر نظر دوڑائیں تو اس کا دوسرا باب جو ہے وہ متعلق ہے القول فی آیات المودہ فی القربہ. جی، آیت المودہ، آیت المودہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے لیے اور بہت سے فرقوں کے لیے اور اہل تشیع، اہل سنت، ان کے لیے آیت المودہ کو لے کر بہت بحث اور بہت اس کے لیے ائمہ کی رائے، مفسرین کی مختلف پوائنٹس جو ہے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آیت مودہ کی تفصیل پہ جائیں، آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ بعض مکاتب فکر اور جو اسکول آف تھاٹ ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت جو جماعت ہیں، یا جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی ایک کتاب آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو وہ اپنا جو اپنی مکتب فکر ہے یا جو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، جو انداز بات کرنے کا ہے، تفسیر کا جو انداز ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضور شیخ سیدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری متزل عالی کی کتاب کا جو مجموعہ، یہ جتنی کتب ان کی ہیں اور اس میں جو تعلیم اور علم آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر، تمام ائمہ کی رائے، اس میں کیا تضاد ہے، اس میں کیا اختلافات ہیں اور اس کے کیا قول جو ہے، کس پر کیا اعتراضات ہوئے ہیں، سند کے ساتھ، مراجع و مصادر کے ساتھ جو ہے تحریر کیے جاتے ہیں. تو کسی بھی فقہ اور عقیدہ کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے یہ کتابیں جو ہے بہترین ایک جیم کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک جوہر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ان سے بہت مستفید ہو سکتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ. اچھا جی، پھر اس کے جی سیکنڈ باب کی طرف، جیسے آیت مودہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں کیا ہے، اہل بیت اطہار سے متعلق آیت مودت کا بیان. تو آیت مودت ہے کیا؟ مودت عربی کا لفظ ہے جس سے محبت کو معنی دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک آیت اتری اور اس میں آیات کا ذکر ہے کہ جس میں قربہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس قربہ کے لفظ کو لے کے کافی امام میں ائمہ کی رائے جو ہے وہ مختلف سامنے آئی ہے اور اس میں جو ہے بحث بھی کی گئی ہے. کافی اس میں 8 سے زیادہ جو ہے اقوال تحریر کیے گئے ہیں کہ آیت مودت ہے کیا اور اس میں کیا ایسی بات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربہ کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس میں چند صورتیں شامل کی گئی ہیں جس میں سورہ آل عمران کو شامل کیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت کو شامل کیا گیا ہے، سورہ نمل، سورہ نحل، سورہ شورى، یہ تمام جو ہے آیات جو ہے اس میں شامل کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم ذکر کر لیتے ہیں سورہ آل عمران کا. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس کو جو کہ بہت ہی کامن اور اسلامک نصاب میں، اسلامک اسٹڈیز کے نصاب میں بھی شامل کی گئی ہے. اس کو آپ کے سامنے تلاوت کر دیتی ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو بعض علماء نے اور ائمہ نے اس کو رائے میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی رسی ہے وہ قرآن ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو حبل اللہ ہے وہ اللہ کی رسی سے مراد جو ہے قرآن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں.
تو اسی طرح سے سورہ شورا کی آیت کو جو ہے اس میں بھی آیت مودہ آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ انسان میں اور سورہ آل عمران کا جیسے ذکر کیا جا چکا ہے، سورہ نحل اور سورہ نمل میں بھی جو ہے اہل بیت سے متعلق آیات آپ کو ملیں گی۔ اس کا جو چوتھا باب ہے وہ وہی سورت کے آیات کے اوپر مبنی ہے، پانچواں بھی سورہ نحل کے اوپر ہے، اور پانچواں باب جو ہے وہ فضائل اہل بیت اور قرابت الرسول، اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے فضائل ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باب کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے کیا وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ، اب یہاں سے 6 سے 7 جو ہے حدیث اس چیز پہ منقول کی گئی ہیں، اس چیز کو روایت کی گئی ہیں اس کتاب میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی اہل بیت کے لیے۔ اس پہ پھر آپ اگر اس کی سب ہیڈنگ میں آ جائیں تو حت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حبہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور قرابت داروں سے محبت کی ترغیب دلانا۔ ایک مکمل جو باب ہے اور تفصیلاً جو ہے وہ اس میں پیش کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور قرابت داروں سے محبت کی ترغیب دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت و اطہار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی مشروعیت کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نیکی کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور جزائے خیر دینے کا بیان اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اپنے اہل اطہار علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھنے سے ڈرانا بھی شامل ہے، اس کے لیے بھی اس میں احادیث شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت رکھنے والا جہنمی ہے۔ یہ بھی اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض و عداوت رکھنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جو ہے وہ امت کو بتا دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت رکھے گا وہی مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اس کے بعد فضائل اہل قصہ اس میں شامل کیا گیا ہے، حضور کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور قرابت داروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث نجات ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس بک کا اختتام کیا جا رہا ہے وہ روز قیامت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق و نسب قائم رہے گا۔ جی بالکل، اس کتاب کو تمام اہل بیت کے جتنے بھی، یہاں تک کہ درود کی اہمیت بھی اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس کتاب کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ اہل بیت کے حساب سے، اہل بیت کے لحاظ سے جو اس میں محبت کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے اور اہل بیت کے سے محبت کرنے کے جو معجزات کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے حساب سے جو اس میں حدیث منقول ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے پیش نظر کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے شدید محبت کرتے اور غایت درجے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو وہ ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے۔ جی یہ حدیث جو ہے اس باب کا حصہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حد درجہ تعظیم و محبت کا بیان۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شدید محبت کرتے، ان کی خدمت میں کثرت سے تعظیم بجا لاتے، وہ ان سے محبت کرتے اور ہمہ وقت ان سے جڑے رہتے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
इसके बाद जो है जो मैं आपसे हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में डिस्कस करी थी वो ये है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से शदीद मोहब्बत करते और गायत दर्जे उनकी ताज़ीम करते थे। जब लोग कहत में मुब्तला होते, ये गौरतलब बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो वो उनके वसीले से रब ताला से बारिश की दुआ किया करते थे। सहीह बुखारी और दीगर कुतुब में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन से मरवी है कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से बारिश की दुआ किया करते थे और बारगाह इलाही में यूं अर्ज़ करते, अल्लाह हम तेरी बारगाह में अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वसीला बनाया करते थे तो तुम हम पर बारिश बरसा देता था। आज हम तेरी बारगाह में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को वसीला बनाते हैं सो हम पर बारिश बरसा। रावी कहती हैं कि में बयान किया गया है कि चुनाचा इन पर बारिश जो है वो बरसा दी जाती थी। इसे इमाम बुखारी, इब्ने खज़ीमा, इब्ने हिब्बान और तिबरानी ने रवायत किया है। अथेंटिसिटी और इसकी वैसे ही बरकरार है हर अहादीस की इस किताब में। इस किताब का मुताला कीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला तमाम सुनने वालों को, सामीन को, नाजरीन को अहले बैत अतहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करे, उनका एहतराम और उनके नक्शे कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता करे। इस किताब के रिव्यू के बाद सिस्टर सुंदस रिजवी जो है वो अपनी इंग्लिश किताब का रिव्यू पेश करेंगी। उम्मीद है कि जो इस किताब के रिव्यू में, इस किताब की डिटेल में कोई जो गलतियाँ आई हों वो यकीनन मेरी ख़ुद की जानिब से मेरी गलतियाँ, जो इसमें भलाई और खैर आपके दिल तक पहुँची है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पर करम है। इस बुक रिव्यू के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to discuss the book Islam on Love and Non-Violence by Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. It has 8 chapters and is 197 pages long. I believe it is one of the most important resources for our young generation. And those who do not know the true meaning of Islam, this helps the readers to understand what our religion is about and portray the correct image. It is also a wonderful resource for the youngsters who are an easy target for extremists for radicalization. Chapter 1 is about how Allah subhanahu wa ta'ala created this religion as, based upon love. This chapter is called Islam, a true religion of love. It is one of the longest chapters in the book. It sheds some light, according to Quran and Hadith, on how our basis is love and mercy. And I quote that Allah has said in some of His scriptures, I have control over all the hearts. Love is one of my treasures. Had I not loved my servant, he would not have been able to love me. Had I not remembered him in the beginning, he would not have been able to remember me. Had I not directed my attention to him in the beginning, he would not have been able to turn towards me. Subhanallah. This shows that how Allah subhanahu wa ta'ala loves all his creations. It then carries on to describe the attributes of Prophet Muhammad Sallallahu, alaihi wasallam. He was sent as a mercy. His instinct of love and compassion encompasses all the worlds and is not limited to only Muslims. He is the embodiment of love. The commandments of Sharia, that is the duty of every Muslim to follow, is based upon the most fundamental principles of love and mercy. It says, in actual fact, Islam is a deen of only ease and facilitation. To open the door of easiness and gentleness is one only possible through love. All the prophetic teachings, commands, priorities, and laws are premised on love, mercy, compassion, convenience, and easiness. There is no room for radicalism in Islam, nor does it allow narrow-mindedness, bias, coercion, or any form of extremism to operate. Subhanallah. So it actually forbids, it does not tolerate anyone with an extremist views or anyone who has intentions of hurting innocent people or any of Allah subhanahu wa ta'ala's creation. We will go into more details as we go along the chapters.
Chapter 2 is called Messenger Sallallahu alaihi wasallam of Mercy, the embodiment of love. It is about how kind and merciful our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam was, and spread the message of love and mercy through his actions and deeds. It is about how our Prophet Sallallahu alaihi wasallam showed tolerance towards those who had hurt him. He showed them mercy, he showed them love, and he even forgave them. It says, according to Jarir bin Abdullah radiyallahu anha, he heard the Messenger of Allah say, "He who is denied gentleness, mercy and compassion, take it for granted that he is denied all good by Allah subhanahu wa ta'ala." How can we expect Allah subhanahu wa ta'ala to show us mercy, to show us love, and to forgive us for our actions when we cannot show him, or cannot show his creations love and forgiveness and mercy? We then move on to chapter 3, the sanctity of blood and human dignity. This chapter mainly revolves around how killing another human being is one of the greatest sin. It says, one of the Imams of Ahl Sunnah in theology interpreted the verse, "Whoever kills a person unjustly, except as a punishment for murder or as a prescribed punishment for spreading disorder in the land, it is as if he had killed all of humanity." It sheds some light on from verses of Quran, and it also uses hadith to show how killing someone is one of the greatest crime in Islam. It says there are many quotes that show how killing a human being is one of the worst crimes or is the greatest sin. It says Abdullah bin Amr radiyallahu anhu reported the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "Certainly the passing away of entire world is less in the sight of God than the murder of a single Muslim." How can one justify the killing of children and innocent people? How can anyone kill in the name of Islam or jihad when innocent people are involved? When our religion teaches us to show love and respect to everyone, even those who have passed away. Not only does Islam hold human life in high esteem during one's lifetime, it is an obligation to pay due honor to the dead as well, and to also show respect to their graves too. It says that once, according to Jabir bin Abdullah radiyallahu anha, once a funeral procession passed by us, and the Prophet Sallallahu alaihi wasallam stood up for it, revering the dead. So as we stood up with him, we then remarked, "O Messenger of Allah, that was the funeral of a Jew, so why did you stand up?" He replied, "When you see a funeral procession, you should stand up," showing that no matter for whoever has passed away, whether Muslim or non-Muslim, you should always pay your respects towards them and their funeral. Chapter 4 is the property and possessions of protecting the property and possessions of non-Muslims. This chapter highlights how we Muslims should live in harmony with non-Muslims, protect their belongings, and show them love and respect. This highlights how Islam guarantees safety of whole humanity without discrimination, religious discrimination of any kind. Even when Muslim armies are engaged in a war against enemy troops, the killing of children, women, elderly, people, religious leaders and traders is strictly prohibited in the battlefield. Similarly, those who surrender their arms, confine themselves to their homes and seek shelter cannot be killed. The general public must not be targeted and killed, and likewise places of worship, buildings, crops and even trees must not be
destroyed. Now, subhanallah, there are very strict rules that even during a war, one must follow strict rules if you're fighting in a battle. You are not to harm anyone other than people who are involved in the combat. It says, do not kill an injured person, and do not enter the house of someone who has laid down his arms, for he is considered safe. Similarly, the one who shuts his door is considered safe. So everyone who is shutting their door or surrendering is supposed to be safe. Now, even in combat or even during times of war, you're not allowed to hurt any innocent people involved. Hence, why would our religion allow people to go and kill innocent people or any members of the public? We then move on to chapter 5, which is the Messenger Sallallahu alaihi wasallam's mercy and compassion towards animals. This chapter explains how our beloved Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam showed mercy even towards animals. There are many hadith to show that it is forbidden to torture animals, to use animals as target practice, burning and branding them. In terms of burning and branding them, comes from where in olden days they used to use some kind of wood or metal, a hot metal, to burn the animals with a mark on them so that they could tell the difference between their animals or someone else's. This was considered torture for animals and it is forbidden in Islam. Even the conditions for slaughter an animal is actually strict as well. According to Abu Umama radiallahu anha, Allah's Messenger Sallallahu alaihi wasallam said, whoever shows mercy even when slaughtering a sparrow, Allah will show mercy on him on the day of resurrection. We then move on to chapter 6. It is about the killers of humankind are terrorists. This is one of the most important for today's for recent times, for today's generation, because they need to understand and they need to be able to acknowledge people or to avoid people who might be a danger towards them. The definition of Kharijites is those who zoomed out of faith. Now, I would read a quote and then we will elaborate toward further. It says, they would give self-made interpretations of the Quran and Hadith. On that basis, declare lawful the blood of Muslims. The Prophet Muhammad ﷺ foretold many of their innovations. He foretold that they would kill the Muslims and spare idolaters. They would take the Quranic verse revealed about the disbelievers and apply them to the believers. They would kill the Muslims and spare the people who are non-believers. Now, it gives numerous recollection of Sahaba and the Imams that followed, that how our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam described the Kharijites. There are a total of about 35 different signs that have that he has written. Some of them is they would be young in age, they will be brainwashed, they will have thick, unkempt beards, they will wear their lower garments high upon their legs, they will emerge from the east, they will continue to appear until the last of them appears with the Antichrist, which implies that they will continue to emerge in every generation. There are many more different signs, and subhanAllah, when we were reading them, it made me wary, and it seemed kind of, some of the signs seemed familiar of some extremist groups or other groups that we can see, and
it shows us how dangerous this world could be for our young children, especially during the times of this social media where children are exposed to so much. I believe that if we give these books to children or youngsters who are an easy target to those groups to read, and so they have a full knowledge of what's right and what's wrong. Chapter 7 is the stringent prophetic commands to eliminate Kharijites and terrorists. This chapter explains how to eliminate terrorists but under very strict conditions, and how to save oneself from the harm. Chapter 8 is also some essential measures for elimination of Kharijites epilogue. Now, I believe that Shaykh al-Islam has worked really hard to portray our deen in a correct manner. Our image has been tarnished by the biased media in today's world. We must use this brilliant book to raise awareness for youngsters and portray the correct image. And may Allah protect us and our coming youths from those who can radicalize and pose a threat towards us and our young generation. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. And just a reminder that our next program would be in September on Sunday at 1 p.m. So inshallah we will see you then.